الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. وقال في موضع آخر: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا قدم و نشاں ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو ان اسباب، وسائل اور کام کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جس سے انسان کو فائدہ پہنچے۔ ایک تو ہے دنیاوی فائدہ اور دوسرا ہے دینی فائدہ۔ قرآن میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دعوت نہ دی ہو، توحید خالص، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو ذات کے اعتبار سے ایک ماننا، صفات کے اعتبار سے ایک ماننا۔ آج ہمارے ملک میں ایسی فکری اخباریں ہم پر ہو رہی ہیں کہ مستقبل ہمارا تابناک کے بجائے تاریک نظر آتا ہے۔ ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں غیر اسلامی شعار کو بٹھایا جا رہا ہے، اس کے لیے بل پاس کیے جا رہے ہیں اور اس کی بہت حد تک کوششیں ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ہماری حکومت نے ایک بل لانے کی بات کی ہے سوریہ نمسکار کی، کہ اس کو ہر اسکول میں لازم اور ضروری قرار دیا جائے۔ تو آج کا ٹاپک یہی رہے گا کہ کیا آیا اسلام میں سوریہ نمسکار الاؤ ہے، اس کی اجازت ہے؟ ہم اٹیک نہیں کریں گے، صرف ہم یہ دیں گے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توحید کا جگہ جگہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانیں، اکیلا مانیں، یکتا مانیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف صاف حکم دیا: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے یعنی قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، دوسری جگہ فرمایا تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر اسلام کے علاوہ ہم کوئی دین، کوئی راستہ، کوئی راہ کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم دیا کہ تم شرک سے بچو، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کسی چیز کو شریک ٹھہرانا۔
چونکہ ایک ایمان والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف تمام کے تمام جو کارساز ہر اعتبار سے ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے علاوہ اور دنیا میں جو کچھ ہے جتنی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. حدیث پاک میں اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق کی اطاعت ہم نہیں کر سکتے ایسی اطاعت جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے. ہم سمجھدار ہیں، بہت ساری باتوں کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں. ہمارا صرف مطمع نظر یہ ہے کہ ہم خالص مسلم بن کر کے اور توحید خالص کا ہمیں یقین ہو جائے، ہمارے دل میں بیٹھ جائے، یہی ہمارا مقصد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، غیروں کی راہ کو اپناتے ہیں، غیروں کے راستے کو اپناتے ہیں یا ہم اپنے بچے کو آزادہ نہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر فکری بے راہ روی کے شکار ہو کر کے ان کے دلوں سے اسلام کی، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی اہمیت ختم ہو جائے اور پھر وہ دوسروں کے بھی تہوار میں، ان کے پوجا میں، ان کے پاٹ میں شریک ہونے لگیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا صفات کے ساتھ کسی چیز کو ٹھہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے لا یغفر ان یشرک بہ، ہرگز معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ اگر ہماری برائیاں، بدیاں، ہمارے گناہ زمین سے آسمان تک بھر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا. لیکن اگر ہم نے شرک کیا ہوا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا کہ ان لوگوں کو آپ دوست نہ بناؤ. دوست کا مطلب ہے قلبی دوستی. ایسا اسلام نہیں ہے کہ تم کو منع کرتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ نہ رہو، بالکل، بلکہ دور نبوت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین غیر مسلموں کی عیادت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. ہم میل ملاپ رہیں گے لیکن ایسی دوستی نہ کریں جس سے ہمیں ایمان کے اوپر کیا نقصان اٹھانا پڑے، جس سے ہمارا ایمان جاتا رہے. ایسی دوستی سے اسلام نے منع کیا ہے. اب یہ نہیں اس کا مطلب کہ ہم ان کے پوجا پاٹ میں بھی شامل ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. ان کی خواہش ہے، ان کی آرزو ہے، ان کی تمنا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا کہ تم بھی ان کے ساتھ کیا ہے کافر ہو جاؤ، ان کے پوجا پاٹ میں شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہر ان کی نشست و برخاست میں تم شامل ہو جایا کرو. یہ ان کی آرزو اور خواہش ہے تاکہ تم سب کے سب برابر ہو جاؤ. اسلام نے اس سے منع کیا ہے کہ ہم کیا ہے کسی غیر مسلموں کے تہوار میں ان کے ساتھ آپ رہیے، ان کے ساتھ کھائیے پیجیے، سب الاؤڈ ہے. لیکن ہمارا جو ہے طریقہ الگ ہے. قرآن کا صاف اعلان ہے جب انہوں نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کچھ دنوں ہمارے معبود کی پوجا کر لیں، ہم کچھ دنوں ہم آپ کی پوجا کریں گے. تو سورہ سب کو یاد ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے ان سے اے نافرمانو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کر رہے ہو ہم اس کی پوجا نہیں کر سکتے، اور تم کو بھی اختیار ہے کہ ہم جس کی پوجا کر رہے ہیں تم مت کرو. فیوچر میں بھی نہ ہم کریں گے اور تمہاری مرضی ہو تم بھی مت کرو. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ہمارا قانون بھی اس کی اجازت ہے. آرٹیکل 25 سب کو جو ہے آزادی دیتا ہے کہ اپنے اپنے مذہب پر آزادانہ طور پر عمل کریں، کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں. ہمارا
قانون بھی ہم کو کیا ہے اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کریں۔ اسی لیے کسی ایسے تہوار میں، ایسی پوجا میں مسلمانوں کو شریک نہیں ہونا چاہیے جس سے ہمارا اسلام جاتا رہے اور جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں نقصان اٹھانا پڑے، کیونکہ مسلمان اس دنیا میں مصلح قوم کی حیثیت سے پیدا کی گئی ہے اور ان کو کیا ہے دنیا کی رہنمائی دی گئی ہے کہ یہاں کے زمام اقتدار کو سنبھالے، یہاں پر لوگوں کی اصلاح کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابایعک علی ان تعبد اللہ، میں اس بات پر تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم صرف اور صرف اللہ کی پوجا کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور پوجا نہیں کرو گے۔ وان تقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو گے، وتؤتی الزکاۃ، اور تم پر جو زکوٰۃ واجب ہو فرض ہو اس کو ادا کرو گے، وتناصح المسلمین، اور تم مسلموں کو نصیحت کرو گے۔ اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی کیا ہے پتہ چل رہا ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ اور آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا وتفارق المشرکین، کہ تم کیا ہے مشرکوں سے ان کے پوجا پاٹ میں بالکل الگ رہو گے۔ ہم پر فرض ہے، لازم ہے کہ ہم بھی ایسے پوجا سے، ایسے پاٹ سے، ایسے تہوار سے ہم بھی بچیں، ہم اپنے بچوں بھی بچائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سنت